آئس کریم کھانے کے بعد سارا اور میری دوستیں جا چکی تھیں۔ میں جب ان لوگوں کے پاس آئی تو سب کے سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ فہد کہنے لگا، ابے چکنے، تو واقعی ماسٹر نکلا، اتنی تو کبھی ہماری جرت نہیں ہوئی کہ لڑکی کے اتنے قریب ہو جائیں۔ انور کہنے لگا، ابے اوہ بتانا، ایسا بھی کیا کیا ہے تو نے ان لڑکیوں کے ساتھ؟ ایک کے بجائے چار لڑکیاں تجھے گلے لگا رہی تھیں، تیرا منہ چوم رہی تھیں، اور وہ بھی پبلک پلیس پہ۔ ہائے مت پوچھ میرے دل پہ کیا کیا گزر رہی تھی۔ میں نظریں چرانے لگی۔ ارشمان کہنے لگا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چاروں لڑکیوں میں کتنا اتفاق تھا، کوئی بھی ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں اگر ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ چلے جاؤ اور اتفاقاً وہاں دوسری گرل فرینڈ آ جائے تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا قسمت پائی ہے داؤد نے۔ روہیل کہنے لگا، ابے یار داؤد بتانا یار، کیسے پٹاتا ہے تو لڑکیوں کو؟ ایک ساتھ چار تجھے گلے لگا رہی تھی، قسم سے میرے سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے اس وقت۔ اور یقین کر جب ان لوگوں نے تجھے چوما، آئس کریم جیسی ٹھنڈی چیز بھی میرے اندر آگ لگا گئی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تو نے بھی ان کو چوما، اور وہ بھی پبلک پلیس پہ۔ خرم کہنے لگا، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ہالی ووڈ کا فلم سین دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کھلا رومانس میں نے مری میں آج تک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری ذرا سی غلطی مجھے شرمندہ کر کے رکھ دے گی۔ میرے پاس ہی فہد بیٹھا ہوا تھا، مجھے کندھا مارا تو میں بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا، اوئے پیچھے ہٹ کے بات کیا کر۔ کہنے لگا، اچھا میں لڑکا ہو کے پیچھے ہٹ کے بات کیا کروں، اور ان لڑکیوں کے ساتھ جپیاں پپیاں کرتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ہوا؟ واہ استاد واہ، یہاں ہم سے ایک نہیں پھنسی، تو نے چار پھنسائی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ایسی لڑکیاں، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت، اور چاروں میں حد سے زیادہ اتفاق کہ ایک ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رومانس کر رہی ہیں۔ ہاؤ انٹرسٹنگ۔ انور کہنے لگا، یار مجھے تو بس اپنی شاگردگی میں لے لے، بہت ہو گیا۔ فہد کہنے لگا، اوے کمرے سے باہر نکل چکا ہے نا تو، اپنی اوقات میں رہے۔ سب سے پہلے یہ مجھے ٹرک بتائے گا، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں، نیچے کا بیڈ میرا ہے، اوپر کا اس کا ہے۔ خرم کہنے لگا، جی نہیں، پڑوسی ہم لوگ ہیں، آمنے سامنے کے بیڈ ہیں ہمارے۔ ارشمان کہنے لگا، لیڈر میں ہوں، شروعات مجھ سے ہوگی۔ دیکھ داؤد، لیڈر ہونے کے ناطے میری کم از کم 6-7 گرل فرینڈز ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو مجھے ٹرک بتائے گا۔ باقی سب لڑکے ارشمان کے پیچھے پڑ گئے۔ اوے بھابھی کو فون کر دیں گے، تیرا نکاح ہو چکا ہے، تو شرافت کا مظاہرہ دکھا تو بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ تو ڈیٹ پہ جائے پیچھے سے بھابھی وہاں پہنچ جائے۔ ارشمان کہنے لگا، یار یہ ہر جگہ نا تم لوگ میری منکوہا کو مت لے کے آیا کرو، سارا مزہ کرکرا ہو کے رہ جاتا ہے۔ میٹھی میٹھی آئس کریم میرے گلے میں کڑواہٹ کی طرح سے گزرتی ہے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اتنی نفرت ہے تمہیں اپنی بیوی سے؟ کہنے لگا، بہت زیادہ، میرا بس چلے نا 2 منٹ میں فارغ کر دوں اسے۔ وہ چٹکی بجا کے بولا تھا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا۔ فہد کہنے لگا، یار داؤد تو اس کو دفع کر، اس کا تو روز کا ہے، رخصتی اس کی اسی کے ساتھ ہونی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، جس طرح اس نے نکاح کیا ہے رخصتی بھی کرے گا اور بچے بھی پیدا کرے گا۔ تو جانے دے اسے۔ تو مجھے بتا یار، وہ جو میرون سویٹر پہنے ہوئے تھی، اگر تو اس کے معاملے میں زیادہ سیریس نہیں ہے تو یار میری سیٹنگ کروا دے۔ فہد نے سارا کے بارے میں کہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں میں نہیں کرواؤں گا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ فہد کہنے لگا، اوئے ہوئے یار کیا لڑکی پھنسائی ہے تو نے، دودھ جیسی گوری چٹی، کیا آنکھیں تھیں اس کی موٹی موٹی، اور اس پہ اس کا کاجل، ہائے دل ڈوبتا محسوس ہو رہا ہے۔ روہیل کہنے لگا، یار وہ جو بلو کلر کا کیپ شال لیے ہوئے تھی، اس کا نام کیا تھا یار؟ کم تو وہ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، وہ شزا۔ کہنے لگا، ہائے شزا نام ہے اس کا۔ پتہ ہے یہ نام میرے لیے ہمیشہ بیسٹ رہا ہے، پامسٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ جس سے تیری شادی ہوگی اس کا نام شین اور زا سے شروع ہوگا۔ خرم کہنے لگا، یار وہ جو باقی کی 2 بچی تھیں وہی بتا دے ان کے نام کیا ہیں، مجھے ان دونوں میں سے کوئی بھی چلے گی۔ میں نے کہا، میں نے لڑکیوں کا بازار نہیں لگا رکھا ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے، اٹھو ہمیں واپس جانا ہے۔ ارشمان کہنے لگا، ہاں دیر تو بہت ہو گئی ہے واقعی۔ فہد کہنے لگا، دیکھ آج تو واقعی کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن کل سے تو مجھے اپنی شاگردگی میں لے گا۔ میں نے کہا، دیکھی جائے گی۔ میں تو بری طرح سے پچھتا رہی تھی، کیا ضرورت تھی جذبات میں آ کے یہ قدم اٹھانے کی؟
جب ہم لوگ واپس کالج کی پچھلی جانب کی دیوار تک پہنچے جہاں سے ہم اترے تھے اور خرم جھک کے گھوڑا بننے لگا تو ارشمان کہنے لگا نہیں میں بنتا ہوں، تم سب لوگ دیوار کودو، آخر میں داؤد کودے گا کیونکہ اس کا اکثر ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ چاروں لڑکے دیوار کود چکے تھے، بس میں اور ارشمان رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ارشمان کے اوپر پاؤں رکھتی وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہنے لگا میں بتاتا ہوں تمہیں۔ پتہ نہیں کیسے لیکن وہ بنا کسی سہارے کے اپنے جاگرز کے ساتھ دیوار پہ پاؤں جماتا ہوا دیوار چڑھ گیا۔ میں اکیلی رہ گئی۔ میں نے کہا ارشمان میرا ہاتھ پکڑو، میں کیسے چڑھوں گا اوپر؟ کہنے لگا بائے بائے ٹاٹا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہا تھا نا تم سے ہمارے کمرے میں مت آنا، ہم سے پنگا مت لینا۔ تمہیں کیا لگا تم ہم سب کو پریشان کرو گے اور ہم تمہیں اتنی آسانی سے اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے؟ ارشمان کے گروپ کا ایک اصول یہ ہے کہ نہ کوئی طوطا آئے گا اور نہ کوئی ہمارے گروپ سے باہر جائے گا۔ تیرے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلنے کے لیے ہم پہلے ہی پلان کر چکے تھے۔ تو نے مجھ سے پنگا لیا تو لیا کیسے؟ اس کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ دیوار کی دوسری جانب سے فہد اور روہیل کی آواز آنے لگی۔ ابے یار ارشمان کیا کر رہا ہے یار؟ دیکھ یہ ٹھیک نہیں ہے، داؤد کو اوپر چڑھا، یہ بہت غلط ہو جائے گا یار۔ ارشمان دوسری طرف اتر چکا تھا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ ان سب کو کہنے لگا اپنی بکواس بند کرو، ہم لوگوں میں یہی طے ہوا تھا۔ اس کی گرل فرینڈز دیکھ کے تم لوگوں کے منہ میں جو پانی آ رہا ہے نا سب سمجھتا ہوں میں کہ تم لوگوں کو داؤد سے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے۔ یاد ہے نا ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے گروپ میں کوئی بھی کسی بھی لڑکی سے محبت نہیں کرے گا، ہم کسی بھی لڑکی کو فی الحال 10 سال تک اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے۔ میں نے اپنی منکوہا کے ہوتے ہوئے اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، تم لوگ کیسے گرل فرینڈ بناؤ گے؟ ہم نے یہی طے کیا تھا نا کہ داؤد کو مزہ چکھائیں گے۔ میں نے کہا ارشمان خدا کے لیے مجھے اوپر آنے دو۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگا جس پرنسپل کے تم چمچے بنے ہوئے تھے نا، دیکھو آج وہ تمہیں کیا پنش کرتا ہے۔ خدا حافظ۔ وہ مجھے بائے بائے کرتا ہوا دوسری جانب کود چکا تھا۔ ارشمان! میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ باہر کی طرف بالکل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے خود ہی ہمت پکڑنی پڑے گی۔ میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ دور دور کتے کے بھونکنے کی آوازوں سے میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جس پہ چڑھ کے میں دیوار پھلانگتی۔ میں نے دیکھا کافی دور سیمنٹ کے بلاکس پڑے ہوئے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا والی مثال تھی۔ میں وہاں گئی، بلاکس اٹھا اٹھا کے میں نے دیوار کے پاس رکھے، پھر اس پہ چڑھ کے بڑی مشکل سے میں دیوار کی منڈیر پہ بیٹھ گئی۔ مگر جیسے ہی میں نیچے کودنے لگی میرے ہوش اڑ گئے۔ چوکیدار ماتھے پہ بل ڈالے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے، منہ میں سیٹی ڈالے، مجھے گھور رہا تھا، ساتھ ہی اس نے سیٹی بجا دی۔ میں جلدی سے نیچے کودی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن سیٹی کی آواز پہ باقی کے گارڈز بھی جمع ہو گئے۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس کی کھڑکیوں کے آگے سے پردے ہٹے، کمروں کی لائٹیں جلیں اور میرا تماشا لگ گیا۔ سارے پروفیسرز یہاں تک کہ پرنسپل بھی نائٹ سوٹ میں باہر آ چکا تھا۔ چوکیدار کہنے لگا کہ یہ لڑکا یہاں سے کود کے باہر گیا تھا۔ پرنسپل تو مجھے دیکھ کے حیران ہوا، کہنے لگا داؤد تم؟ بہرحال میں نے کہا سر وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں۔ اسی وقت کافی اسٹوڈنٹس بھی اپنے کمروں سے نکل کے باہر آ گئے، یہاں تک کہ وہ 5 کمینے اپنے اپنے نائٹ سوٹ میں باہر آئے اور یوں آنکھیں مسل رہے تھے جیسے ابھی سو کے آ رہے ہوں۔ ارشمان کہنے لگا کیا ہوا سر؟ اور داؤد تم یہاں یوں؟ وہ یوں انجان بنا جیسے اس کمینے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے پرنسپل سے کہا سر یہ مجھے لے کے گیا تھا باہر، میں ابھی بھی رو رہی تھی۔ پرنسپل مجھے غصے سے گھورے جا رہے تھے۔ ارشمان کہنے لگا کیا ہو گیا؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ہماری تو تم سے ویسے ہی نہیں بنتی۔ ایک تو ہمارے کمرے میں آ کے تم نے ہمارے دوست کو نکلوا دیا، ہم کیوں تمہارے ساتھ جانے لگے؟ یہ اچھی لگائی ہے بھائی، جس کا دل چاہتا ہے ہم پہ الزام لگا دیتا ہے۔ پرنسپل نے کہا میں کیمرے میں فوٹیج دیکھوں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ 5 کمینے کیمرے میں نظر آ جائیں گے،
لیکن ان کو شاید پتہ تھا کہ جس دیوار سے وہ لوگ پھلانگ کے دوسری جانب کودے تھے وہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ البتہ میں جہاں سے اندر آئی تھی وہاں کیمرہ لگا ہوا تھا، کیونکہ بلاک اٹھانے کے چکر میں مطلوبہ جگہ بھول گئی تھی، تو صرف میں سزا کی حقدار ہوئی۔ پرنسپل کہنے لگے کہ جب تک صبح کا سورج نہیں نکل آتا تم پورے گراؤنڈ کے چکر لگاؤ گے، اور وہ بھی بھاگتے ہوئے، اور اگر تم رکے تو تمہاری سزا اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ارشمان جمائیاں لیتا ہوا، مسکراتا ہوا، انگڑائیاں لیتا ہوا مجھے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ البتہ اس کے باقی کے دوست نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اوپر کیے اور گراؤنڈ کے چکر لگانے لگی۔ سردی کے مارے میری جان نکل رہی تھی، لگ رہا تھا میرے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ ایک تو سورج تھا کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ویسے بھی یہ سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ 6 بجے یا 6:15 بجے اذان ہوگی اور 7 بجے جا کے کہیں سورج نکلے گا۔ 3 گھنٹے مسلسل میں گراؤنڈ کے چکر لگاتی رہی، ساتھ ساتھ روتی رہی، کیونکہ مجھے اس قسم کے کاموں کی عادت نہیں تھی۔ مجھے کبھی ایسی پنش زندگی میں نہیں ملی تھی، اور پھر میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لاڈ سے نخروں سے پلی تھی۔ جیسے ہی سورج نکلا تو وہاں کے گارڈز نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید گر پڑوں گی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو شدت سے میرے کندھوں میں تکلیف ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ ارشمان کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ بھاڑ میں گیا میرا اور اس کا رشتہ۔ اگر طلاق کا حق مجھے ہوتا تو میں اب تک اسے طلاق دے چکی ہوتی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی سب کے سب اٹھ چکے تھے، کیونکہ تیار ہو کے ناشتہ کر کے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا۔ کلاسز شروع ہونے والی تھیں۔ میں غصے سے ارشمان کے پاس آئی۔ وہ کندھے پہ تولیہ رکھے واش روم جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے باقی کے بھی سب لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ارشمان کا گریبان پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے کہا، ہوتے کون ہو تم میرے ساتھ اس طرح کا گھٹیا مذاق کرنے والے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ابھی بچے ہو تم میرے سامنے، مجھ سے تو ذرا سوچ کے پنگا لینا، اور آئندہ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے گریبان سے مجھے پیچھے جھٹکا۔ میں نے کہا، یاد رکھنا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا تم سب لوگ یاد رکھو گے۔ ارشمان کہنے لگا، جا شاباش منّے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھنا منہ توڑ جواب تمہیں پھر بھی ویسا ہی ملے گا۔ وہ واش روم میں جا چکا تھا۔ میں ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، تبھی روہیل میرے پاس آیا۔ داؤد یار، بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا۔ میں نے کہا، خبردار، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم بھی سب کے سب کمینے ہو، الو کے پٹھے ہو۔ شاید زندگی میں نے ایسی گالی نہیں دی تھی جو غصے کے مارے میرے منہ سے نکل گئی تھی۔ خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ فہد کہنے لگا، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، بات نہیں کرنی مت کر، لیکن باخدا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ارشمان اس بات کو لے کے تم سے بدلہ لے گا۔ ٹھیک ہے ہمارے بیچ میں یہ سب کچھ طے ہوا تھا، لیکن قسم سے ہم بھول گئے تھے۔ ہمارے دل میں تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں تھا، اور ہم نے اسے بہت کہا۔ میں نے کہا، اس ارشمان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ سب لوگ تیار ہو کے ڈپارٹمنٹ میں جا چکے تھے۔ میں نے بھی نہا کے کپڑے تبدیل کیے، لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے پورا وجود ٹوٹ رہا ہے، بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ میں کلاس میں لیٹ پہنچی تھی۔ سر ابدال یوں تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن مجھے اندر بلا لیا۔ کہنے لگے، اندر آ جاؤ داؤد۔ میں اندر آئی۔ ارشمان فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سر یہ اندر کیوں آیا ہے؟ سر ابدال کہنے لگے، تم سے مطلب؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، کیونکہ کچھ دن پہلے جب ہم لیٹ ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں تو اندر آنے نہیں دیا تھا۔ میرے خیال سے کیڈٹ کالج کے اصول میں ایک یہ بھی ہے کہ سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک برابر سلوک کیا جائے گا۔ جب ہم اندر نہیں آئے تھے، ہمیں اپنے باہر کھڑا رکھا تھا، تو داؤد بھی اندر نہیں آئے گا۔ سر ابدال کہنے لگے، تم میرے استاد بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کئی بار تم لوگوں کو چانس دیا ہے، اور آج داؤد پہلی بار لیٹ آیا ہے۔ ارشمان دوبارہ غصے سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اندر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھتی، سر ابدال کہنے لگے، ادھر آؤ۔ میں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔
میں نے کہا یس سر. کہنے لگے یہ کیا حرکت کی تھی تم نے رات کو؟ نہایت افسوس ہوا مجھے، تم میرے فیوریٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے. داؤد، شیم آن یو، جاؤ جا کے بیٹھو. میری آنکھیں جل رہی تھیں. میں پورے 24 گھنٹے سے جاگ رہی تھی. میں جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. پہلا پیریڈ تو جیسے تیسے میں نے گزار لیا، لیکن اگلے لیکچر کے دوران میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا. نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں. جیسے ہی دوسری کلاس ختم ہوئی میں چکر کھا کے وہیں گر گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں کیڈٹ کالج کے کلینک میں تھی. وہاں پہ فولڈنگ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. وہاں موجود ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسے بہت تیز بخار ہے. میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سر عبدال کھڑے ہوئے تھے. ساتھ میں ارشمان بھی تھا، انور بھی تھا. مجھے ہوش میں دیکھ کے سر عبدال کہنے لگے داؤد کیسے ہو تم؟ میں نے کہا ہاں میں بہتر ہوں. کہنے لگے اچھا 2 دن تم آرام کرو. میں نے کہا نہیں سر، پیپرز ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے. میں بس آج میڈیسن کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. سر کہنے لگے نہیں تم 1 دن آرام کر لو، تمہیں بہت تیز بخار ہے. میڈیسن مجھے اسی کلینک سے ملی. میں اٹھ کے کھڑی ہونے لگی تو ارشمان میرے قریب آ گیا، کیونکہ سر عبدال نے اس سے ہی کہا تھا کہ اسے کمرے تک لے جاؤ. میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا. میں نے کہا سر میں خود چلا جاؤں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، لیکن سر ابھی بھی چکرا رہا تھا. انور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، چلا جاؤں گا میں خود. چکراتے ہوئے سر کو میں نے پکڑ رکھا تھا. دوسرے ہاتھ میں نے میڈیسن پکڑی. میں خود ہی ہاسٹل کے کمرے تک گئی. اندر گئی تو روہیل اور فہد بھی موجود تھے. روہیل کہنے لگا تم کہاں بیڈ پہ چڑھ سکو گے، تمہیں بہت تیز بخار ہے، تم یہاں میرے بیڈ پہ لیٹ جاؤ. میں نے کہا نہیں احسان چاہیے تم لوگوں کا. میں بری طرح سے کھانس رہی تھی. سب کے سب کچھ شرمندہ لگ رہے تھے، لیکن وہ سنگ دل اس کی اکڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا تھا. میں نے اپنی میڈیسن کھائی اور اوپر اپنے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی. جب شام کو میری آنکھ کھلی تو طبیعت کچھ بہتر تھی، لیکن کھانے کا ٹائم گزر چکا تھا. فہد کہنے لگا میں چائے بنا دوں تمہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا یار سوری. شکل سے لگ رہا تھا کہ واقعی شرمندہ ہے. ارشمان مجھے دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا. کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں کپ تھا، اوپر میری طرف بڑھا دیا. کہنے لگا یہ چائے پی لو. پھر فہد سے کہنے لگا میرے بیگ میں سے بسکٹ نکال کے دو اس کو، خالی پیٹ میڈیسن کھانا نقصان دہ ہے. میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے نا میں صرف زہر پینا پسند کروں گا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری چائے. کہنے لگا آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے نازک ہو گئے. میں نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنی شکل گم کر لو یہاں سے. روہیل نے چائے کا کپ ارشمان سے لے لیا. کہنے لگا یار تو جا، تیری شکل ہی ایسی ہے. فہد تب تک بسکٹ نکال چکا تھا. روہیل نے چائے کا کپ اوپر رکھا. کہنے لگا چل میرے ہاتھ سے تو لے لے گا نا، چھوڑ اسے، یہ ہے ہی منحوس. پھر فہد سے بسکٹ لے کر مجھے دیا. بھوک تو مجھے لگ رہی تھی، پھر میں نے دوائی بھی کھانی تھی. میں نے چائے کے ساتھ بسکٹ لگا کے کھا لیے. اس کے بعد اپنی میڈیسن بھی کھائی. کافی حد تک میرا بخار اتر چکا تھا. ارشمان اس کے بعد کمرے میں نہیں آیا. باقی کے سب لڑکوں نے مجھ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ انور نے بھی. میں ارشمان سے بات ہی نہیں کر رہی تھی. اگلے روز میں جب کلاس میں گئی تو سر عبدال مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگے. ارشمان چپ سا تھا، چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. البتہ باقی لڑکوں نے میرا بڑا خیال رکھا. وہ کھانا تک مجھے کمرے میں لا کے دیتے تھے. میرے پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے اور پہلی بار میں نے اپنے ساتھ ساتھ فہد اور روہیل کی بھی مدد کی، کیونکہ ان کی سیٹ میری سیٹ کے قریب تھی. ارشمان مجھ سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی میں اپنا رخ بدل لیتی تھی. کہنے لگا لڑکیوں کی طرح نخرے دکھاتے ہو تم، باقی سب سے بھی تو بات کر رہے ہو، تم مجھے بھی معاف کر دو یار، اتنا بھی بڑا کوئی قصور تو نہیں ہے میرا، پلان ہم سب نے مل کے بنایا تھا. میں نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے، تم کوشش کیا کرو میرے سامنے مت آیا کرو. شاید وہ مجھ سے معافی مانگ کے کچھ چڑ سا گیا تھا. کہنے لگا بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے. ایک بار میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھل کے دھیرے سے بند ہوا ہے. میں نیند کی ویسے بھی کچی تھی. میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو انور ہمارے کمرے میں آ کر ارشمان کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا. ارے ارشمان،
اٹھنا، بڑی مشکل سے آیا ہوں۔ جہاں میں سوتی تھی سامنے والے نیچے والے بیڈ پہ ارشمان سوتا تھا۔ میں بڑے آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ ارشمان نے آنکھیں کھولی، کہنے لگا کیا ہے؟ انور کہنے لگا یار تجھے پتا ہے نا وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ارشمان کہنے لگا نہیں، دیکھ اگر پکڑے گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ انور کہنے لگا نہیں پکڑے جاتے، آج تک کبھی پکڑے گئے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پکڑے گئے نا۔ وہ کہنے لگا ایک تو کچھ ہی دیر میں تمہاری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ نہیں یار میں نہیں یہ سب کر سکتا۔ انور کہنے لگا نہیں، اس بار میں بالکل فل چارج ہو کے آیا ہوں، اس بار میری ٹانگیں نہیں کانپیں گی، میں نے اپنے دل کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ ارشمان کہنے لگا دل کے ساتھ ساتھ اعصاب کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تو میرا شک ٹھیک تھا۔ انور کہنے لگا اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ چلو نا ارشمان، یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ ارشمان کہنے لگا تو اگر تو بیچ میں اٹھ کے بھاگا نا تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ بڑے دھیرے دھیرے دونوں باتیں کر رہے تھے۔ انور کہنے لگا نہیں پکا میں کہیں نہیں بھاگوں گا، آخر تک تیرا ساتھ دوں گا۔ ان کی باتیں سن کے میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے۔ اس کا مطلب سارا نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ بہرحال ارشمان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، غصہ تو مجھے اس پہ بہت تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی جیسا رشتہ نبھاؤں۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے، میں بھی اپنی گرم مردانہ شال خود پہ لپیٹ کے اپنا منہ چھپائے کمرے سے باہر نکلی۔ بڑے دھیرے دھیرے وہ لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ جب وہ پوری سیڑھیاں اتر چکے تو میں ان کے پیچھے گئی، اور میں تھی بھی ننگے پاؤں۔ ہال کا ٹھنڈا فرش تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری موجودگی کا انہیں احساس ہو۔ اس وقت مجھے بڑی شدت سے اپنا موبائل یاد آیا۔ موبائل ہوتا تو ویڈیو بنا لیتی ان کی، لیکن بہرحال میں بھی شور مچا کے سب کو اکٹھا کر سکتی تھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ لوگ ڈپارٹمنٹ میں گئے، حالانکہ ڈپارٹمنٹ کا مین دروازہ لوہے کی گرل سے بند تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اندر کیسے جائیں گے، لیکن وہ لوگ ایک کلاس روم کی کھڑکی کھول کے اندر جانے لگے۔ اچھا تو یہ لوگ کلاس روم میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر گئے انہوں نے کھڑکی بند کر دی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اندر سے کھڑکی لاک کر چکے تھے۔ میں نے کھڑکی پہ اپنا کان لگایا۔ اندر انور ارشمان سے کہہ رہا تھا یار جلدی کر، ابھی تک تجھ سے ڈوری ہی نہیں کھل رہی۔ رات کو وہ لوگ ٹراؤزر پہن کے سوتے تھے یا پھر اپنی شارٹس، شاید وہ اسی ڈوری کی بات کر رہا تھا۔ ارشمان کہنے لگا اوہو صبر نہیں ہے، اتنا ٹائٹ باندھا ہوا ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی کھلے گا۔ وہ کہنے لگا ایسا کر توڑ دے، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، جلدی جلدی کر جو کرنا ہے۔ ارشمان کہنے لگا بکواس بند کر اپنی، ایسے کام جلدی جلدی میں نہیں ہوتے، کچھ وقت لگتا ہے، اگر میں نے ڈوری توڑ دی تو شک پڑ سکتا ہے کسی کو۔ میں بڑے انہماک سے کان لگا کے سن رہی تھی اور میرا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پہ انگلی سے ٹک ٹک کیا ہے۔ میں اتنا سننے میں مگن تھی کہ میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اندر سے دور سے لائٹ کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں وہ اپنے کندھے سے انگلی پیچھے کی، لیکن تبھی دماغ کی گھنٹی بجی، کیونکہ اس بار میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان نکلی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سر ابدال تھے۔ میرا تو ایک رنگ آ کے گزرا۔ سر کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا سر وہ اندر۔ کہنے لگے اندر کیا؟ میں نے کہا سر ارشمان اور انور ہیں اندر۔ سر کہنے لگے وہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں۔ کہنے لگے کیا دونوں؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آپس میں جوڑی۔ سر کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ میں نے کہا سر سمجھ جائے، سر آپ بھی کان لگا کے سن لیں۔ سر آگے بڑھے، کھڑکی پہ اپنا کان لگایا۔ میں بھی کھڑکی پہ کان لگا کے سننے لگی۔ ارشمان کہہ رہا تھا انور اپنی شرٹ کے بٹن کھول،
دیکھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا سر ابدال کا چہرہ سرخ ہوا۔ انہوں نے تو مکہ مار کے کھڑکی کا شیشہ ہی توڑ دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی سر اتنے جذبات میں آ جائیں گے۔ چھناک سے شیشہ ٹوٹا، میں تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سر نے دوسرا شیشہ بھی توڑ دیا۔ شور کی آواز سے گارڈ سیٹیاں مارتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ دیکھا تو ارشمان ٹیسٹ پیپرز انور کی شرٹ کے اندر ڈال رہا تھا۔ سر کو اور مجھے دیکھ کے اس کی رنگت اڑ کے رہ گئی، اور انور وہ بھی بے حد گھبرا گیا۔ سر کہنے لگے تم دونوں یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تب تک گارڈز اور چوکیدار بھی آ گئے، شور مچ گیا۔ ارشمان کی نظر مجھ پہ تھی، میں بری طرح گھبرا گئی۔ بہرحال جو میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں شاید اپنے ٹیسٹ پیپر چوری کرنے آئے تھے۔ گارڈز اسی کھڑکی سے اندر گئے، میں جلدی سے واپس ہاسٹل کے کمرے میں آ گئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، باہر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید پرنسپل بھی جاگ گیا تھا۔ کہنے لگے تو یہ نیا طریقہ پکڑا ہے تم لوگوں نے، میں چاہوں نا تو تم دونوں کو ڈسمس کر دوں، صرف تم لوگوں کے ماں باپ کا خیال آتا ہے۔ ارشمان کہنے لگا سر آئی ایم سوری، آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم دوبارہ سے پیپر دیں گے، آپ بس ہمیں 1 ہفتے کا وقت دے دیں۔ پرنسپل کہنے لگا نہیں، تم لوگوں کو سزا تو ملے گی۔ سر ابدال کہنے لگے مجھے تو دال میں کچھ اور ہی کالا لگتا ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ نہایت ہی نازیبا قسم کی ہے۔ میں نے ذرا پردہ ہٹا کر دیکھا، دونوں کو گراؤنڈ میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور انور تو بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ارشمان کہنے لگا سر کیا مطلب، کس طرح کی انفارمیشن؟ بائی گاڈ ہم لوگ صرف اپنا پیپر غائب کرنے آئے تھے اور کچھ بھی نہیں، آپ بے شک دیکھ لیں، آپ پیپر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام پیپرز کو ایک کالی ڈوری سے باندھا گیا تھا، اور وہ شاید اسی ڈوری کو کھولنے کی بات کر رہا تھا، اور میں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید انور اسی لیے گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کے پیپر اچھے نہیں ہوئے تھے، اسے پیپر بھی غائب کرنا تھا اور جانے سے بھی ڈر رہا تھا، اور ارشمان چونکہ اپنے گروپ کا لیڈر تھا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ لیکن جو بات میں نے کہہ دی تھی تو تیر تو کمان سے نکل چکا تھا، کیونکہ سر ابدال نے تو لحاظ ہی نہیں کیا۔ سر ابدال کہنے لگے مجھے لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہیں، کیونکہ مجھے داؤد نے یہی بتایا ہے۔ میرا نام سر ابدال نے پتہ نہیں کیوں لے لیا، میری تو جان نکلی۔ ارشمان کہنے لگا سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پرنسپل نے ایک زوردار تھپڑ ارشمان کے منہ پہ مارا، دوسرا تھپڑ انور کے منہ پہ۔ انور کہنے لگا سر خدا کی قسم ہم لوگ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم صرف اپنا پیپر۔ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب دونوں کے منہ پہ دوبارہ سے پرنسپل نے تھپڑ مارے۔ پیپر چوری کرنے بھی آئے تھے تو تھی تو چوری نا، اور یقیناً کچھ تو تم لوگوں نے ایسا کیا ہوگا جو تمہارے روم میٹ نے یہ بات کہی ہے، کچھ تو اس نے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تمہیں۔ ارشمان کہنے لگا سر اس کا دماغ خراب ہے، وہ جان بوجھ کے کیا ہے اس نے یہ سب کچھ۔ پرنسپل کہنے لگا ارشمان تم سے تو میں ویسے ہی بہت تنگ ہوں، تمہارے باپ سے میرے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں۔ دل چاہ رہا ہے میں ابھی ارسلان کو یہاں بلاؤں، بتاؤں اس کو کہ اس کے بیٹے کے کرتوت کیا ہے۔ وہ کہنے لگا سر میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، اور نہ انور ایسا ہے، وہ داؤد کا بچہ گھٹیا انسان، گندی سوچ کا مالک ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پرنسپل کہنے لگا اپنی شرٹ اتارو، اس سردی میں تم لوگ سامنے سوئمنگ پول میں کھڑے رہو گے، اور وہ بھی ہاتھ اونچا کر کے، چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو۔ یہ سن کے ان دونوں کے ہوش اڑے۔ ارشمان کہنے لگا سر آئی ایم سوری سر پلیز اتنی سردی ہے سر، ہم بیمار پڑ جائیں گے، ہم لوگ بیمار ہو جائیں گے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اور میں تو آ ہی نہیں رہا تھا، مجھے پتا تھا میں پاس ہو جاؤں گا، یہ انور کا بچہ مجھے ساتھ لے کے آیا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ سر آپ دیکھ لیں سر، آپ اسی کے پیپرز نکالے ہیں ہم نے، اپنے تو نہیں نکالے میں نے، سر پلیز سر کوئی اور سزا دے دیں سر پلیز۔ لیکن پرنسپل نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اتارو اپنی شرٹ اور بنیان بھی اتارو۔ ان دونوں نے اپنی اپنی شرٹ اتاری، بنیان بھی اتار دی۔ پرنسپل کہنے لگا پینٹ اتارو۔ دونوں نے ہاتھ جوڑے سر پلیز پینٹ مت اتروائیں۔ حالانکہ میں اندھیرے میں تھا، تھوڑا سا پردہ ہٹا کے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن پیچھے سے کمرے کی لائٹ ایک دم جلی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو روہیل تھا۔ کہنے لگا اوئے کیا دیکھ رہا ہے باہر؟
میں نے جلدی سے کھڑکی کا لاک بند کیا لیکن وہ آ گیا۔ پردہ اس نے پورا ہٹا دیا۔ تب وہ دونوں پینٹ اتار رہے تھے۔ ارشمان کی نظر مجھ پہ پڑی، میری جان نکلی۔ جس غصے اور نفرت سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ روہیل کہنے لگا، اوئے یہ دونوں باہر کیا کر رہے ہیں؟ روہیل کا والیوم سن کے خرم اور فہد بھی اٹھ چکے تھے۔ آنکھیں مسلتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میری تو ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، ابے یار یہ راتوں رات انہوں نے ایسا کیا کیا کہ پرنسپل نے ان کی پینٹیں تک اتروا دی؟ سامنے سوئمنگ پول میں دونوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھ اوپر تھے۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے، کل کا پورا دن تم لوگ یہیں کھڑے رہو گے اور سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھیں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنا بڑا تماشا لگ جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب پتہ نہیں ارشمان میرا کیا حال کرے گا۔ یقیناً مجھے بخشے گا تو نہیں، کیونکہ سربدال تو چلا چلا کے کہہ رہے تھے، تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھائیں گے، ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے بھی تم لوگ گھبراؤ گے۔ کمبختو، یہ نیا کام شروع کیا تم لوگوں نے، شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ اگر یہ بات ہمارے ہاسٹل سے باہر گئی تو پتہ ہے کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ ارشمان کہنے لگا، سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم ایسے لڑکے نہیں ہیں۔ شرارت اپنی جگہ ہے لیکن یہ بہت گھٹیا بات ہے، آپ مجھ پہ اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے۔ پہلی بار مجھے اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی، شاید میں غلط بول گئی تھی۔ پرنسپل صاحب کہنے لگے، اس طرح کی بات کہہ کے میں نے اپنے ہاسٹل اور کالج کا نام بدنام نہیں کرنا، لیکن تم لوگوں کو سزا بہت کڑی دوں گا۔ فہد، روہیل اور خرم تینوں سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، ایسا کیا کیا ہے انہوں نے؟ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، کہنے لگے، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں مجھے نہیں پتہ نہیں کیوں میں اندر سے بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پتہ نہیں میں نے یہ کیوں کہہ دیا۔ جو کچھ بھی تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو وہ یقیناً مجھے طلاق دے دیتا۔ طلاق دینا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا۔ میرے دل کی دھڑکنیں کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھیں۔ مجھے اپنی شامت سامنے نظر آ رہی تھی۔